مطلب ہے کہ خان صاحب کو کچھ فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئٹہ سے کافی لوگوں کا یہاں پہ تعلق ہوگا، کوئٹہ کا کیا حشر ہوا ہے؟ ہر ایک جگہ پہ جائیں آپ کچرا کنڈی ہے۔ پھر اس سے بہتر تو کانفرنس پارٹیاں تھیں، کچھ تو کام ہو رہا تھا۔ ابھی آپ خود آپ کے سامنے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایسا 4 کام بتائیں یا 2 کام بتائیں کہ جو موصوف ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کیے ہوں، کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اور گورنر صاحب ہیں ماشاءاللہ سے، آپ چلے جائیں، میں تو خیر اس کے پارٹی کا ہوں، آپ میں سے کوئی چلا جائے، ان کا رسپیکٹ اور ان کا بیہیویئر وہاں پہ دیکھیں تو ایک نچلے طبقے سے تھڑے سے اٹھا کے آپ کو گورنر بنایا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور ان کو بے عزت کریں۔ تو بڑے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس چاہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی سے تھے، انہوں نے HEC کا ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا جو 7 ارب روپے کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے، جو منظور کرا کے لائے بغیر کسی اس کے سفارش کے۔ ڈپٹی گورنر صاحب نے اپنے بیٹے کو اسکالرشپ پہ ترکی بھیجا ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ سوری صاحب اپنے بیٹے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو فورن میں بھیجیں اسکالرشپ پہ۔ یار بڑے غریب لوگ ہیں یہ لوگ، پھر یہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹ سے غریب مسکین، یہ پھر کہاں تک کہ گورنر ہاؤس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پارٹی کی طرف سے کوئی نمائندہ ہونا چاہیے تھا۔ پارٹی کے PTI کے نام سے گورنر ہے، لیکن PTI کے گورنر صاحب کے جو بھائی ہیں، جو کانفرنس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، PTI ورکرز کا کام کم اور کانفرنس پارٹی کا کام زیادہ ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑی PTI ورکرز کے لیے شرم کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں وقت دیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے کئی دفعہ میرا اور آپ کا سامنا ہو چکا ہے۔ ہم ایک بار پھر اپنی جماعت اور عمران خان کی لیڈرشپ کے سائے تلے آپ سے مخاطب ہیں۔ اس دفعہ آپ سے PTI بلوچستان کی لیڈرشپ، گورنر بلوچستان، ڈپٹی اسپیکر پاکستان نیشنل اسمبلی سمیت جو مزید دیگر جو بوٹ پالش حضرات ہیں، جو فرینڈشپ کلب ہے ہمارا اس ٹائم PTI بلوچستان کا، جس میں مینیجنگ ڈائریکٹر بیف، جن کو بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے، بغیر کسی اس کے جو پارٹی کہتی ہے کہ میرٹ قطعاً اس میرٹ کو فالو نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ریڈ کریسنٹ اور صوبائی محتسب اعلیٰ، جو کہ ایک بہت بڑا پوسٹ ہے، اس میں قابل اور اہل لوگوں کو ہونا چاہیے، جس میں بدقسمتی سے فرینڈشپ کلب کا ایک بندہ، جس کا روز اول سے پارٹی کے اندر انتشار اور لاسانیت پرستی میں وہ صاحب وہ رہے ہیں، ان کی مصروفیات رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں سے انہوں نے اپنے بیٹوں، دوستوں اور اپنے خاندان کے حضرات کو عہدوں پہ نوازا ہے اور ان کو نوازتے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تک کہ گورنر ہاؤس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ پارٹی کی طرف سے کوئی نمائندہ ہونا چاہیے تھا۔ پارٹی کے PTI کے نام سے گورنر ہے، لیکن PTI کے گورنر صاحب کے جو بھائی ہیں، جو کانفرنس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، PTI ورکرز کا کام کم اور کانفرنس پارٹی کا کام زیادہ ہوتا ہے، تو ایک بہت بڑی PTI ورکرز کے لیے شرم کی بات ہے۔ قوم پرستی والا تو چلتا آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاسانیت والا، بدقسمتی کے ساتھ جو ہمارے بلوچ بیلٹ میں پارٹی آپ سب کے سامنے تھی، سردار یار محمد رنج جیسے شخصیات تھے اور بہت سارے بڑی شخصیات تھے، آپ سب کے سامنے الیکشن 2018 کا رزلٹ ہے۔ کافی حد تک PTI وہاں پہ مقبول تھی اور 2nd نمبر پہ آنے والی پارٹی تھی۔ بدقسمتی سے آج PTI بلوچ بیلٹ میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو رہی صحیح پارٹی بچ گئی تھی پشتون بیلٹ میں، اس میں بھی پارٹی کے ورکرز کے ساتھ ان کو گورنر ہاؤس میں بلا کر ان کو بے عزت کیا جاتا تھا۔ پارٹی کے ورکر، ابھی یہ قبائلی لوگ ہیں، دکی سے ان کا تعلق ہے، ان کو وہاں پہ بلا کے ان کے ساتھ ایک غلط رویہ انہوں نے اپنایا۔ گورنر صاحب نے، یہ لورلائی سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ انہوں نے ایک غلط سا رویہ اپنایا۔ خان صاحب نے ان کو گورنر بنایا تھا، جہاں تک ہمیں یاد ہے، شاید خان صاحب نے تو نہیں بنایا ہوگا، خان صاحب کو کسی نے بتایا ہوگا کہ انہیں بنائیں۔ ان کے اوپر FIR ہے، جو ہم نے یہاں پہ آپ سب کے سامنے شو کیا تھا۔ ہمارے ISF کا سرکل تھا بلوچستان یونیورسٹی میں، اس پر یہ اپنے مسلح لوگوں کے ساتھ آ کے حملہ آور ہوئے اور اس کے بعد ان کی FIR کٹی۔ اس سے پہلے خان صاحب کوئٹہ آئے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے خان صاحب کے اوپر پتھراؤ کیے تھے، ان کی گاڑی پہ کرسیاں اچھالی گئی تھیں، جو آپ میڈیا کے سامنے یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اس کے بعد جہانگیر خان ترین، جو کہ سیکرٹری جنرل تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ان کی رکنیت معطل کی۔
پھر پتہ نہیں کون سی ایسی ایک جو ہمارے پی ٹی آئی میں جو ہم نوجوان اس پارٹی میں آئے اور ہم نے اس کو جوائن کی، اس میں ایک چیز تھی، کہا یہ جاتا تھا کہ یہاں پہ میرٹ ہے، جو اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو پھر ہم اس طرح کی فیصلوں کو ہم قطعاً نہیں مانتے ہیں، بالکل ہم نہیں مانتے جہاں پہ میرٹ کی خلاف ورزی ہو۔ تو ہم خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور اپنے جو پارٹی کے مرکزی قیادت ہے، جو درد رکھتے ہیں پارٹی کا، جو چاہتے ہیں کہ پارٹی آگے پھلے پھولے، ان کو یہ چاہیے کہ خان صاحب کو یا پارٹی کی دوسرے قیادت کو اس چیز کا نوٹس لے، پارٹی ورکرز کو گورنر ہاؤس میں بلا کر پھر ان کو ان کی عزتوں کے ساتھ اور ان کو بے عزت کر کے وہاں سے نکالنا۔ اسٹوڈنٹس گئے تھے ان کے پاس ہمارے پارٹی کی یہ بیچارے اسکالرشپ کے مسئلے پہ، تو بڑے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس چاہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی سے تھے، انہوں نے ایچ ای سی کا ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا جو 7 ارب روپے کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے، جو منظور کرا کے لائے بغیر کسی اس کے سفارش کے۔ ڈپٹی گورنر صاحب نے اپنے بیٹے کو اسکالرشپ پہ ترکی بھیجا ہے، یہ آن دا ریکارڈ ہے۔ سوری صاحب اپنے بیٹے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو فوراً میں بھیجیں اسکالرشپ پہ۔ یار بڑے غریب لوگ ہیں یہ لوگ، پھر یہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس یہ غریب مسکین یہ پھر کہاں جائیں؟ تو ہم خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان چھوٹے لوگوں کو خدا را ان چھوٹے لوگوں کو تھوڑا سا سمجھائیں، ان کی تھوڑی پریکٹس کروائیں، ان کو کہیں کہ آپ بڑے عہدے پہ بیٹھیں لیکن اپنی سوچ بھی تھوڑی بڑی کریں، لوگوں کو بلا کے ان کے ساتھ ان کی عزتوں کے ساتھ اس طرح نہ کیا جائے۔ تو یہ ہمارے دوست ہیں، ان کا فاؤنڈر ممبر ہیں، دکی سے ان کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں، تو یہ آپ کو مزید اپنا بتائیں گے۔ بس الحمدللہ د صافیانو سره ډېر شکرګزاره یم چې دوی زموږ د خبرې د اورېدن دپاره راغلي دي او دا زموږ اواز اوچتوي، د بالا یې رسوي. موږ له پارټۍ څخه میوس یو، دلته چې راغلي یو موږ د کارکنانو ناره اوچتوو، موږ د کارکنانو اواز اوچتوو چې زموږ د کارکنانو کار وسیه او زموږ د کارکنانو خدمتونه وسي. موږ د دې پارټۍ دپاره ګلګت ته تللي یو، موږ قربانۍ ورکړې دي، موږ جد و جهد کړی دی، موږ پیسېګانې لګولې دي. ما په دې خپله غربت کې نن دا ټیم 1 کروڑ روپۍ لګولې دي، 1 کروڑ روپۍ ما لګولې دي ته ګلګت ته منډې ته ترنډې په پارټۍ کې. نن به موږ ته په یوه نظر نه کتل کېږي، نن موږ ته یوه خبره نه کېږي. دوی دلته یو څو کسان سره ناست دي، هغه راځي دلته خپل مجلس کې له پارټۍ سره یو کلټې کړي نشته. موږ له خان صاحب سره او زموږ له گورنر سره او زموږ له سپیکر قاسم سوري سره دا گزارش کوو چې د پارټۍ ناره واوره، د پارټۍ خبره واوره، که چې بیا ته نه اورې بیا به موږ بیا بل قدم هم اخلو انشاءالله. که خدای کوله موږ به همیشه دپاره د کارکون ناره پورته کوو، د کارکون اواز به پورته کوو. د خان صاحب هم دغه مجلس دی چې باید تاسې د کارکون ناره پورته کوئ، د کارکون خدمت کوئ، یو د علاقې د وطن خدمت کوئ. موږ پر هغه قدم باندې روان یو، د خان صاحب پر قدم باندې روان یو، د خان صاحب پر منشور باندې روان یو. موږ د مظلوم ولس او د مظلوم خلکو دپاره همیشه دپاره قربانۍ دپاره تیار یو، په ملک کې هم، په علاقه کې هم، په وطن کې هم، هر وخت دپاره. او د خان صاحب هم دغه جد و جهد دی چې باید د وطن دپاره قربانۍ ورکړي، د علاقې د خلکو خدمت وکړي، د خلکو ناره ورسوي، ته علاقې ته وطن یې ورسوي، ته مرکز یې ورسوي. دلته لیازن نه زموږ قاسم سوري ناره اوري، نه زموږ گورنر ناره اوري. موږ دلته ناست یو، که چیرې دی راسي علاقې ته په دوره باندې دا نه راغلی دی، لورلایي ډسټرکټ ته راغی، موږ پې خبر نه وو، یوه شپه یې وکړه بیا لاړی. نو موږ له داسې دا ګزارش کوو چې ته راځې، ته گورنر یې، ته علاقې له اطلاع ورکړه، د علاقې خلک دلته راوغواړه، علاقې عوام کښېنوه، د پی ټي آی کوم ملګري چې دي کارکنان کښېنوه، حوصله ورزي وکړه، د دوی پر سر باندې لاس ورتر کړه. موږ سبا ستا پر سر باندې قربانیانې ورکوو، بیا به یې ورکوو، بیا چې موږ د دې مظلوم ولس یا زموږ د پارټۍ دپاره موږ راپورته نه سو، موږ به په چای په دې علاقه کې چې سهار زه عزت ویندوم، خو په دې کارکون باندې به ویندوم، دا کارکون به زه د ځان ملګری کوم، دا ناره به په دا کارکون ته ځای رسوم، په دې خلک به یې رسوم. زه چې ګډ سره ګورنر سم چې زما خلک نه وه زه یې څه کوم، چې زما ولس نه وی ملګری زه یې څه کوم. نو لہذا موږ له پارټۍ له خان صاحب چې دی ډېر صحیح، خان صاحب په اقتدار تللې ده، دا د خان صاحب په حکومت تللې ده، دا د خان صاحب په طاقت او په کلیرتوب باندې تللې ده. ولې دا نور حکومتو په وخت کې نه تلله دا نیټو، ولې د امریکا نه تښتېدله؟ نن خان صاحب دا قربانیانې ورکړي دي، نن خان صاحب دا مضبوطوالی د ملک جوړ کړی دی چې نن د هر چا د جواب وي. نن یو ملک د پاکستان وروره
تر خبره نه اوښتای شي نو پاکستان ته انشاءالله هغه وخت دی چې پاکستان ته به یا امریکا یا انډیا زور ښکاره کړي یا به په زور باندې ګوتې. وسلام. نن چې موږ دا کوټې له راغلي یو په دا کوټې کې ناست یو پرس کلب کې دا له مجبورۍ ځای موږ راغلي موږ له خان صاحب ځای یوه ګیله هم نشته. خان صاحب نن هم زما چیرمین دی سبا هم زما چیرمین دی. زه به نن هم په پسې یم سبا به بیا په پسې یم. زموږ ګیله دا ګوټ پالش کم ټیم چې دی په کوټه کې چې ناست دی د هغو ټیم د دوو کسانو نومان زه دراخم. یو ګورنر بلوچستان دی، یو ډپټي سپیکر پاکستان دی. نو دا دوه کسانو نومان موږ ځکه اخو او ځکه زنګیلمن یو چې زموږ دا کارکنان تقریبا په کوټه کې سبقان یې له کوره راورک دي. دا ځوانان چې د پی ټی آی دپاره ډېره قرباني ورکړي ده بیا هم ورکوو. نو دا دوه کسان زموږ دا له دا وجې ګیله ده چې بایي موږ قربانیانې ورکړي دي. ګلګت له تللي یو، کشمیر ته تللي یو، چې پلان یازي سره موږ ملاو شوي یو. هغه زموږ دا ټیم چیرمین دی د ګردې فاټۍ او کوم احمد خان نیازي چې دی له هغه سره ملاو شوي یو. ډېرو قربانیانې مو ورکړي دي. له پښتانه بالتزام داسې زموږ ډېر غټ شخصیت دی نواب اماین خان جوګزی صاحب چې زموږ یو ټیم کې صوبایي صدر وي د بلوچستان غه. نو دا خلکو په دغه قسم پورګنډیو کې نواب اماین صاحب هم نه کوي ما. نو موږ خو د دوی په مخ کې بالکل بیخي ډېر کم خلک ډېر کم نظر په نظر کې یو د دوی. نو انشاءالله موږ راغلي یو کوټې له موږ تر دا پرس کلب نن چې موږ پرنس کانفرنس کوو په پرس کلب کې ناست یو. دا له دا وجې کوو چې زه وده ته دا دوه کسان له زه وارلینګ ورکوم. دا معنا دا دی چې وارلینګ ورکوم. انشاءالله که چیرې په دا پرس کانفرنس باندې عمل نه وسوي زموږ کارکنان له دوی ځا مطمئن نه سول لا دوی خوشحاله نه کړ. نو انشاءالله که خدای کړول بیا به موږ بل قدم اخلو. له دا بعده انشاءالله زموږ پروګرام دی د لورلای نه هلته به انشاءالله موږ پرنس کانفرنس کوو. له هغه بعده موږ په کلاشیپلا کې پرنس کانفرنس کوو. له هغه بعده موږ په مسخیل کې پرنس کانفرنس کوو. را روان مطلب اتوار سوی بل اتوار سوی. له هغه بعده موږ احتجاج کوو دلته په کوټه کې پرامن احتجاج کوو اور کښینو که ګسر روزه وه که هر شی وي. که موږ دا روزه دلې تروله که موږ څلور میاشتې موږ احتجاج کوو بې احتجاجه بغیر دوی نه لکوو. موږ خپل اواز محترم عمران خان صاحب ته رسول غواړو. نو پکار دا دی چې اصافي حضرات هم زموږ دغه پیغام ورورسي چې بای دا کارکنان دي جد و جهد یې کړی دی تقریبا له 18 کلو له تا سره دي. اوس دا ټیم زموږ د پارټۍ دا ټیم کم از کم 40 کاله وسوه. نو دا 3 کاله موږ ځکه خاموشه ناست وو چې وروره موږ ویلې بای زموږ به یو ناره وارول کېږي. موږ به دا کارکنان ته دا ګرد بېروزګاره دي. موږ یو هم نه یو سرمایهدار. نو که سرمایهدار وو بیا موږ د غربت نارې نه ولې. موږ د خان صاحب جنډه مخکې هم اخیست اوس بیا هم اخو. نو انشاءالله که خدای کړول موږ به د خپل جد و جهد جاري ساتو. دا ګوټ پالش ټیم په دغه کې انشاءالله د دغه به موږ خلاف جوړوږو او راوځو به میدان ته. کوټې له بیا به صافي حضرات هم ناست دي. نور ګرد بلوچستان به انشاءالله خبرې هغه کې که پښتون بیلټ وي که هغه کې بلوچ بیلټ وي انشاءاللہ موږ به جد و جہد کو. ستاسې وقت ډیر نه اخلم. صوبت پور، جعفر آباد، نصیر آباد اور دیگر اضلاع سے ہیں. انہوں نے سب نے آج جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں ان میں ان کی بھی نمائندگی ہے اور ان سب کا یہ پیغام ہے. ہم نیکسٹ ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں پارٹی قیادت کو. اگر انہوں نے ہمارے تحفظات اور ان ورکرز کے مطالبات کو نہ سنا تو ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے کوئٹہ پریس کلب کے باہر ان سارے ورکرز کے ساتھ. اور اگر یہ یہاں کسی روڈ پہ کہیں سے بھی گزریں گے تو ہم جس طرح انہوں نے ہمارے جو لیڈر ہیں چیئرمین صاحب ان کی گاڑی پہ پتھر اچھالے تھے، جس طرح انہوں نے کرسیاں پھینکی تھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس میڈیا کے توسط سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب یہ کہیں سے بھی گزریں گے انشاءاللہ ورکرز ان پہ ٹماٹر اور انڈوں سے ان کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. ظاہر سی بات ہے ابھی ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہوں اور ساتھ میں دوستوں کے ساتھ جن کو کہا تھا کہ یار آپ آئیں پی ٹی آئی جوائن کریں، ہم آپ لوگوں کی آواز سنیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شفافیت ہوگی، یہاں آپ کو روزگار ملے گا، اسکالرشپ ملے گا. ابھی ظاہر سی بات ہے جب اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کیا جواب دوں گا. ڈیفینسو موڈ اور ایگریسو موڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان اسٹوڈنٹس اور یہ لوگوں کی
وہ ہے ان کی وجہ سے، یہ لوگ ہیں میرے ساتھ، ان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دوسرے اداروں کے جو ضلعوں کے افراد ہیں، آپ لوگ کے ممبرز ہیں، اور رابطے میں کہیں اپنی قیادت کی طرف تحریک انصاف نہیں جائیں گے آئی ایس ایف میں؟ آئی ایس ایف میں نہیں، پارٹی کے اندر لے کے آئیں گے۔ پارٹی میں ہم نے جو یہ پریس کانفرنس کی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب کو کچھ فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کوئٹہ سے کافی لوگوں کا یہاں پہ تعلق ہوگا، کوئٹہ کا کیا حشر ہوا ہے؟ ہر ایک جگہ پہ جائیں آپ کچرا کنڈی ہے، پھر اس سے بہتر تو کانفرنس پارٹیاں تھیں، کچھ تو کام ہو رہا تھا۔ ابھی آپ خود آپ کے سامنے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایسا 4 کام بتائیں یا 2 کام بتائیں کہ جو موصوف ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کیے ہوں، کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اور گورنر صاحب ہیں ماشاءاللہ سے، آپ چلے جائیں، میں تو خیر اس کی پارٹی کا ہوں، آپ میں سے کوئی چلا جائے، ان کا رسپیکٹ اور ان کا بیہیویئر وہاں پہ دیکھیں تو ایک نچلے طبقے سے تھڑے سے اٹھا کے آپ کو گورنر بنایا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں اور ان کو بے عزت کریں۔